سوتیلی ماں ترکے میں بٹتی تھی، اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے ناطے سے آبرو نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے قولاً اور عملاً ماں کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی، اور حضور نے عملاً لوگوں کے سامنے ماں کا پیار بیان فرمایا۔ الحاوی للفتاوی نے اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، نماز عصر پڑھانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ تا حد نظر صحابہ کا اجتماع کثیر تھا۔ جو ہی حضور جلوہ گر ہوئے، حضور نے مسجد نبوی کے اندر قدم رکھا، حجرہ عائشہ سے نکلے، سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ بس پھر حضور کی آنکھیں برسنے لگیں، ایک ٹھنڈی ہوا بھری، اور حضور نے وہ جو الفاظ کہے وہ الحاوی کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے، تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا، میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، مجھے غربت میں دیکھا، امارت اور دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے۔ تو حضور علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، اور 6 سال کی عمر ہے کہ والدہ بھی انتقال کر گئیں، ابوا کی ریت ہے، مدینہ المنورہ سے واپس آ رہے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، 3 نفوس پہ مشتمل قافلہ ہے، حضرت ام ایمن، حضور اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا۔ جب ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں پہنچے تو سخت بخار ہو گیا۔ حضرت آمنہ سمجھ گئیں کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو بلایا، کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا، اور پھر حضور کو سامنے بٹھا کے آخری باتیں کرنا چاہییں، لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے چھم چھم آنسو ٹپکنے لگے۔ بمشکل چند باتیں کر سکی جو تاریخ نے محفوظ کر لی۔ ابن حشام نے سیرت نبویہ کے اندر ان الفاظ کو لکھا۔ حضور کے سر پہ حضرت آمنہ نے ہاتھ رکھا، کہا بیٹا